کہ ہم نے پاکستان کو دو حصوں میں تقسیم کر کر پاکستان کی تاریخ کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر، جس کے بعد ہمیں بڑی آسانی ہوتی ہے تجزیہ کرنے کی کہ کون سا پاکستان بہتر تھا، وہ جو 70 سے پہلے کا پاکستان تھا یا وہ جو 70 کے بعد کا پاکستان تھا۔ 70 کے بعد کے پاکستان میں کیا ہوا اور 70 کے پہلے کے پاکستان میں کیا ہو رہا تھا؟ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی جمہوریت جتنی آزاد ہے اتنی ہی آزادی ہمیں لینی چاہیے سچ بولنے کی بھی۔ ابھی ہمارے آپ کے علاقے کے قومی اسمبلی کے منتخب نمائندے اور صوبائی اسمبلی کے منتخب نمائندے دونوں نے بات کی ہے ایک ہی مسئلے، وہ ہے مردم شماری، سینسس۔ مجھے یہاں کہنے کی اجازت دیجیے کہ کنسنسس نظر آتا ہے، قومی اتفاق رائے نظر آتا ہے ایک بار پھر کہ سندھ کے شہری علاقوں کی آبادی کو کم دکھایا جا سکے۔ آپ سن 70 کے بعد جتنی بھی مردم شماری ہوئی ہے پاکستان کے کسی علاقے سے کوئی ایسی شکایت قابل ذکر نہیں آئی ہے کہ ان کو کم گنا گیا۔ لیکن کراچی، خاص طور پہ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں آبادی کو جس قدر کم کر کے دکھایا گیا ہے، 72 کے مردم شماری میں ثابت ہو گیا، سزا ہو گئی اس کو کہ جس نے کراچی کی آبادی 53 سے 35 کر دی تھی، سب کچھ کر لیا گیا، ثابت ہو گیا، لیکن اعداد و شمار تبدیل نہیں کیے جاتے۔ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں لگتا یہی ہے کہ شاید کوئی قومی اتفاق رائے پایا جاتا ہے، اور کس شہر کے حوالوں سے، کن لوگوں کے حوالے سے؟ وہ شہر جو اس ملک کو پال رہا ہے، پاکستان کی معیشت کی شہ رگ ہے، پاکستان کے نظریے کا آج بھی مرکز ہے، جس کی پاکستان کا صنعتی تجارتی آج بھی مرکز ہے، کیپٹل ہے، ایک ایسا شہر جس کی اس پاکستان کو IMF سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہم کئی بار کہہ چکے ہیں مذاکرات کیجئے اس شہر سے، IMF آپ کو نہیں بچا سکتا، کراچی آپ کو بچا سکتا ہے، اور کراچی میں بھی کراچی کے اصل وارثوں سے بات کریں۔ مجھے کہنے دیجئے، کراچی جن کا ہے ٹیکس وہی دے رہے ہیں جو پورا پاکستان اس شہر میں آگے بسا ہے، وہ ٹیکس دینے کا عادی نہیں ہے، اس شہر میں رہ کے بھی ٹیکس دینے کا عادی نہیں ہے۔ ہم تو ہزاروں اس شہر کی کچی آبادیوں کے بجلی کے بل بھی وہی لوگ دے رہے ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں۔ لیکن ایک بار پھر تیاری ہے، ایک بار پھر خوف نظر آتا ہے اس شہر سے، ایک بار پھر نفرت نظر آتی ہے اس شہر سے، ایک بار پھر اس شہر کے خلاف سازش کی بو نظر آتی ہے۔ اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی کمزوری کی وجہ سے، کسی نالائقی کی وجہ سے ہمیں کم گن پا رہے ہیں، وسائل نہیں ہے، عملہ صحیح نہیں ہے، تو یہ ساری واردات کہیں اور ملک کے کسی اور حصے میں کیوں نہیں ہو پاتی ہے؟
یہ سارے بہانے کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نوابشاہ، سکھر کے لیے کیوں ہیں؟ عزیز تحریکی ساتھیوں، آپ کی، ہم سب کی کوششوں سے، مطالبے سے، سیاسی جدوجہد کی وجہ سے پہلی دفعہ بر صغیر کیا پورے خطے میں پہلی دفعہ وقت سے پہلے الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے ایک بار پھر مردم شماری کروانے میں۔ ایک سیاسی جماعت یہی کروا سکتی ہے، اس کے پاس پولیس، فوج، رینجرز، عملہ، انتظامیہ نہیں ہے۔ ہم نے یہ مطالبہ رکھا تھا اور اس مطالبے کو بڑی کامیابی سے منوایا بھی ہے۔ اب یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے، آپ سب کی ہے، ایک ایک فرد کی ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے یہاں آنے کی کے بعد آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، ایم کیو ایم کے تمام کارکنوں پہ، ایم کیو ایم کے تمام ذمہ داروں پر، ایم کیو ایم کے تمام سپورٹرز پر، ووٹرز پر، اور اس قوم کے تمام بیٹوں پر، بیٹیوں پر، کہ آج کی شب سے ہی نکلیں اور اپنے گلی اور محلوں میں ان لوگوں کو جا کے ڈھونڈیں جنہیں نہیں گنا گیا۔ حکومت آپ کو نہیں گنے گی، آپ کو نہ گننے کی سازش ہے، یہاں پر آپ کو کم گننے کی سازش ہے۔ پورا انتظام یہی ہے کہ آپ کو کم سے کم گنا جائے، اور اس سازش کو ناکام کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم کو ہر حال میں خود کو گنوانا ہے۔ نہیں گنا جائے جس ایک شخص کو بھی، وہ آ کے ہمیں بتائے، اپنے نمائندوں کو بتائے، اپنے ٹاؤن کو بتائے، ٹاؤن انچارج کو بتائے، بہادر آباد کو بتائے، تاکہ وہ لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ جن کو نہیں گنا جا رہا، ان کی فہرست ہم ذمہ داروں کو بھی اور دنیا کو فراہم کریں۔ مردم شماری ایک قومی تقاضے کے ساتھ ساتھ ایک عالمی تقاضا بھی ہے۔ دنیا اس وقت ایک گلوبل ولیج ہے، سب چاہتے ہیں کہ صحیح آبادی جس علاقے کی جتنی ہو وہ گنی جا سکے۔ اور جب ایک ریاست مردم شماری ہی نہیں کروا پا رہی ہو کسی وجوہات سے، الف، پہلی بات تو یہ کہ اس کا جواز دنیا ہم سے مانگے گی جو اپنے لوگوں کو نہ گن سکے۔ دوسرا یہ کہ پورے ملک کو چھوڑ کر گزشتہ 50 سال میں یہ طریقہ واردات، یہ غلطی، یہ کوتاہی صرف کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نوابشاہ تک کیوں ہے؟ میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں، آپ کراچی سے ٹیکس نہیں لیتے، آپ ہم سے جزیہ لیتے ہیں شاید۔ تو جناب ہمیں گن لیں اس سے پہلے کہ الٹی گنتی شروع ہو جائے۔ اور آج کی شب کو اس یقین سے جائیے گا کہ حکومتوں کا کام اس وقت مقصد اور مطلب آپ کو کم گننا ہے، آپ کو نہیں گننا ہے۔ تو ایک قومی وقار کے ساتھ، ایک قومی یقین کے ساتھ، ایک قومی ذمہ داری کے ساتھ ہم میں سے ایک ایک آدمی کی ذمہ داری، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود کو گنوائے، اپنے بیوی بچوں کو گنوائے، اپنے خاندان والوں کو گنوائے، اپنے محلے والوں کو گنوائے۔ آج جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان پہ سب سے بڑی ذمہ داری ایم کیو ایم کے لوگوں پر، ایم کیو ایم کے ذمہ داروں پہ، کہ قوم نے 40 سال سے آپ کو ہی مانا ہے، جانا ہے، اور آپ نے ہی ان کو گنوانا اور منوانا ہے۔ تو ہم
وقت گزرنے کے بعد احتجاج اور اعتراض کرنے تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں. ہو سکتا ہے کیسے حالات پیدا ہو جائیں کہ اس کی تھوڑی مدت اور بڑھ جائے, وہ بھی گزر جائے گی. اگر ایم کیو ایم کے ایک کارکن نے اپنے آپ کو اس بات کا ذمہ دار نہیں سمجھا, لوگوں کو گنوانے کی ذمہ داری میری اور آپ پر تاریخ نے ڈالی ہے, اور تاریخ ہمیں اور آپ کو مجرم گردانے گی. تو تمام کام چھوڑ کر پہلے خود کو گنوائیں, منوائیں, پھر مل کر اپنی نئی طاقت کے ساتھ نئی اور تازہ جد و جہد کا آغاز کریں. ہماری خواہش ہے, ہمارا خواب یہ ہے, ہمارے بزرگوں تک ہمیں جو امانت ملی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پورے پاکستان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو بچانے کا جو ماڈل سیاسی رویہ, سیاسی انداز اپنایا ہے, پیشہ ور سیاست سے دور رکھا ہے, اور پاکستان کے ایوانوں میں, اس جاگیردارانہ جمہوریت میں, اس جاگیرداروں سے سجے ہوئے ایوان میں کہیں پاکستان بیٹھا ہوا ہے تو وہیں بیٹھا ہے جہاں ایم کیو ایم بیٹھی ہوئی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایوانوں کا صرف ایک ٹکڑا, 7 یا 27 لوگ ہی پاکستان کی نمائندگی نہیں کر رہے ہوں, بلکہ 30, 300, 350, ایک وہ تمام لوگ جو ایوانوں میں پہنچے ہیں اور جن کا کام عام پاکستانیوں کے لیے قانون سازی کرنی ہے, وہ ایک پاکستانیوں کو. اور پاکستانی کون؟ وہ پاکستانی جو عام پاکستانیوں کو دکھ کو جانتا ہو, درد کو جانتا ہو, اور نہ صرف عام پاکستانیوں کے مسائل کو, دکھ کو, درد کو سمجھتا اور جانتا ہو, بلکہ زندگی بھر اس سے نبرد بھی رہا ہو, اس درد میں شریک رہا ہو, اس دکھ کو اٹھایا ہو, اس عام پاکستانی کی طرح کی مشکلات اور مجبوریاں صحیح ہو. تو میں پاکستان کی حکومت کو, مملکت کو, ریاست کو یہ سمجھتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پاکستان کو آج اس حال تک پہنچا دیا ہے جہاں پر اس کو ہر طرح کے خطرات ہیں, معاشی دہشت گردی سے لے کر اور مذہب کے نام پہ کی جانے والی دہشت گردی تک, سب اس سے اس وقت پاکستان بری طرح سے متاثر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کے تمام تجربے ناکام ہوئے ہیں, آپ کے تمام منصوبے فیل ہوئے ہیں. ایک پروجیکٹ تو ابھی ناکام ہوا ہے, 30-35 سال سے پالا ہوا پروجیکٹ عمران خان ابھی ناکام ہوا ہے. آپ خواص پہ نہیں, پاکستان کی عوام پر, پاکستان کے عام بیٹے پر, کسان کے بیٹے پر, مزدور کے بیٹے پر, چھوٹے تاجروں پر اور ان کے اولادوں پر, ہر علاقے سے, چاہے لاہور کی کچی آبادیاں ہوں, چاہے خیبر پختونخوا کے پہاڑوں میں پلنے والے نوجوان ہوں, چاہے مستونگ اور پشین میں رہنے والے بلوچ ہوں, چاہے لاڑکانہ, کراچی, حیدرآباد کے مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس کے نوجوان ہوں, آپ ان کا راستہ روکیں گے تو دنیا پاکستان کا راستہ روک کے رکھے گی. آئیے خود کو, خاص طور پر میں مہاجروں کو کہتا ہوں, آپ خود کو گنوائیں کہ آپ کے گنوانے سے پاکستان دنیا بھر میں اس قابل ہوگا کہ اس کو کوئی اہمیت دے سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام قومیتیں جو اس شہر میں رہتی ہیں, جن کے دکھ, درد اور مسائل ہم جیسے ہیں, تو مسائل, دکھ کا رشتہ, درد کا رشتہ ڈر کے رشتے سے بڑھ کے ہے. ایم کیو ایم کا اپنے لوگوں سے ڈر کا رشتہ نہیں تھا, درد کا رشتہ تھا. اسی درد کے رشتے کو مضبوط کریں, اس سے مضبوط کوئی اور رشتہ نہیں ہوتا. ہم یہی رشتہ, اس کو پورے پاکستان میں ایک صاحبان کی طرح پھیلا کر نئی جد و جہد کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ بار بار مردم شماری کے ذریعے
ووٹر لسٹ کے ذریعے, جعلی حلقہ بندیوں کے ذریعے, کوٹا سسٹم کے ذریعے, آپریشنز کے ذریعے, سازشوں کے ذریعے پاکستان میں آنے والے اس انقلاب کو روک کے رکھا ہے. ہاں الحمدللہ ہم اپنے حصے کا انقلاب اپنے علاقوں میں لا چکے ہیں, اور اس بات کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اس انقلاب کو پاکستان کے باقی علاقوں میں لے جا کر پاکستان کو بچایا جا سکے, پاکستان کو آگے بڑھایا جا سکے. ہمارے اجداد نے اس وطن کو ملت اسلامیہ کے لیے ایک ماڈل بنانے کا خواب دیکھا تھا, لیکن جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ پاکستان آزادی کے بعد میں آیا, اور کیا بڑا المیہ ہے, کیا آزادی کے بعد پاکستان ان کے ہتھے لگا جو دنیا کے بہترین غلام تھے, اور جو بہترین غلام ہوتے ہیں وہ بدترین آقا ثابت ہوتے ہیں. 75 سال کی ہماری تاریخیں ثابت کرتی. تو ہمارے اجداد اس کو, پاکستان کو ملت اسلامیہ کا ماڈل بنانا چاہتے تھے. ان سب حکمرانوں نے اس کو منڈی بنا کے رکھ دیا ہے. تو آئیے, ہمیں ابھی الجھایا ہوا ہے پاکستان میں کوئی اور قومیت, کوئی اور علاقہ مردم شماری میں اس طرح اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں بنا ہوا ہے. کسی کی ریڈ لائن اور ڈیڈ لائن نہیں ہے. آپ نے ہمیں مجبور کر دیا ہے. تو ایسا کوئی بھی نتیجہ مردم شماری کا جس میں ایک بار پھر مہاجروں کے ساتھ, سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ کھلی ننگی دھاندلی نظر آئے گی, تو آپ ہمیں طریقہ کار بتائیے. مملکت, حکومت, ریاست ہمیں طریقہ کار بتائے کہ کیوں اور کس جواز کی وجہ سے ہم ایسی مردم شماری کو قبول کریں, مانیں اور تسلیم کریں. ہم سب کو کہتے ہیں, ہم نے اپنی قومی شناخت کے لیے جب جدوجہد کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ سب کو تسلیم کرتے ہیں. ضرورت یہ ہے کہ آپ ہمیں تسلیم کریں. ہم آپ کا حق تسلیم کرتے ہیں, آپ ہمارا حق تسلیم کریں. ہم آپ کا وجود تسلیم کرتے ہیں, آپ ہمارا وجود تسلیم کریں. ہم آپ کی شناخت تسلیم کرتے ہیں, آپ ہماری شناخت تسلیم کریں. تسلیم کرنے کا, قبول کرنے کا, مل کے چلنے کے علاوہ اس مملکت میں, اس پاکستان کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے. میں اپنی اس گفتگو کو, اس پیغام کو, اس دعوت فکر کے ساتھ, اس دعوت اتحاد کے ساتھ اور اس دعوت شمولیت کے ساتھ ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے تمام مظلوم, محروم, مجبور اور متوسط طبقے کے لوگ, آئیے ہم مل کر پاکستان کو پاکستان کے اصل وارثوں کے حوالے کریں. ہم تیار ہیں, تیار آپ کو ہونا ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا. رمضان تک خود کو گنوا لیں تاکہ عید کے بعد نئی جدوجہد, ایک تازہ جدوجہد, ایک نئے اور تازہ عزم کے ساتھ کہ الحمدللہ آج ہمارے پاس ایک متحد, منظم, مضبوط MQM موجود ہے. اور آپ ہی ہیں نہ صرف مہاجروں, سندھ کے شہری علاقوں اور پورے پاکستان کی آخری امید. خود کو بہتر کیجئے تاکہ پاکستان کو بہتر کیا جا سکے. بہت بہت شکریہ.